دارال علوم دیوبند کی ویب سائٹ پر غزوہ ہند سے متعلق ایک مبینہ فتوے کو ہندوستان میں بچوں کے حقوق کے قومی کمیشن نے ہند مخالف بتایا ہے اور سہارنپور انتظامیہ سے اس کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین آداب، آواز دی وائس کے پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحی خان۔ ہمارا آج کا موضوع ہے غزوہ ہند کا تنازع اور دارالعلوم دیوبند کی ذمہ داری۔ ناظرین، غزوہ ہند اور دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے ایک مبینہ فتوے کا ذکر میڈیا میں کم اور سوشل میڈیا میں بڑے پیمانے پر چھڑا ہوا ہے۔ بات ہے 15 سال پرانے ایک سوال و جواب کے نظر آنے کی، جس میں پوچھا گیا تھا کہ غزوہ ہند سے متعلق کیا کوئی حدیث ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند نے اس کا جواب دیا تھا کہ اس بارے میں حدیث ملتی ہے اور یہ فلاں کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے بچوں کے کمیشن نے اس پر سوال اٹھایا، اس کے بعد سے اب تک اس پر بحث و مباحثہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مواد کا سائٹ پر بنا رہنا بچوں کے ذہنوں پر غلط اثر ڈالے گا، اس لیے دارالعلوم کی ویب سائٹ کو بند کر کے ادارے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ یہاں یہ بتانا بھی قابل ذکر ہوگا کہ یہ متنازع مواد پچھلے 15 سال سے ویب سائٹ پر موجود ہے۔ دوسری جانب دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا ابوالقاسم نعمانی اور پرنسپل سید مولانا ارشد مدنی نے اپنی وضاحت مقامی انتظامیہ کو بھیج دی ہے۔ ناظرین، غزوہ ہند کیا ہے اور اس سے متعلق تنازعات کی اہمیت کیا ہے؟ ان امور پر بات چیت کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، جو سماجی اور اسلامی تاریخ کے ماہر ہیں اور انٹرفیتھ ہارمنی فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ غزوہ ہند کیا ہے، جس پر آج سماج میں آپ دیکھ رہے ہیں اور میڈیا میں بڑے پیمانے پر بحث چل رہی ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ غزوہ ہند کیا ہے، دوسرا اس کی آج کے دور میں ریلیونسی، اہمیت کتنی رہ گئی ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ غزوہ ہند پر رک رک کر یا گاہے بگاہے کہیں تو اس ایشو کو سماج میں اٹھایا جاتا رہا ہے، لیکن آج جو میں بات کرنے والا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں، پہلے میں ایک چیز واضح کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ غزوہ ہند کو لے کر جو طرح طرح کی بھرانتیاں اور غلط فہمیاں ہمارے بہت سنکھیک سمودائے میں، ہماری اکثریتی طبقات میں پھیل رہا ہے، یا میں یوں کہوں کہ پھیلایا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے میرے لیے کہ میں آج آپ سے بات چیت کرتے ہوئے اس بھاشا کا، اس زبان کا اور لہجے کا استعمال کروں جس سے یہ بات وہاں پہنچ سکے جہاں اس کو میں اور آپ پہنچانا چاہتے ہیں۔ جی، اس لیے میری بات چیت میں ہندی کا خاصا استعمال ہوگا، جی، یہ میں پہلے واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ غزوہ ہند پہ جانے سے پورو میں سمجھتا ہوں یہ آوشک ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو پہلے غزوہ سمجھایا جائے۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جی، سب سے پہلی بات جو ہمارے دوستوں بھائیوں کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ، یہ شبداولی، یہ اصطلاح، یہ ٹرم جو ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ حیات ہیں، آپ موجود ہیں، اس دور سے متعلق ہے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ جنگیں جن میں کہ اللہ کے رسول پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہیں، یہ دوسرا پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ ان کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تیسری بات جو ان دو سے نکلتی ہے اور ہمارے ناظرین کو، ہمارے سننے والوں کو سمجھنی چاہیے کہ اگر غزوے کی شبداولی جو ہے اس کا کیندر بندو جو ہے
وہ پرافٹ محمد اور آپ کی زندگی اور وہ دور ہے، تو بات کے جو پرشن اٹھائے جا رہے ہیں اور جو اس پر پرتکریائیں آتی چلی جا رہی ہیں، وہ اپنا دم اسی وقت توڑ دیتی ہیں جس وقت کہ ہم اس کی اصل کو اور اس کی بیس کو، اس کی بنیاد کو، اس کے پریپیش کو ہم سمجھ لیں۔ تو بھاگیہ سے کیا ہے عبداللہ صاحب کہ بہت سی چیزیں جو سماج میں بھرانتیاں پیدا کرتی ہیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ان کو دوشی نہیں مانتا کہ جو بھرانتیاں پھیلاتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو، اپنے سمودائے کو، اپنے سماج کو، اپنے ہی دھارمک لوگوں کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ وہ چیزیں جو سماج میں بھرم پیدا کرتی ہیں، بھرانتی پیدا کرتی ہیں، بدگمانی پیدا کرتی ہیں، غلط فہمی پیدا کرتی ہیں، یہ ہماری سب کی ملی جلی پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم ان وشیوں کو سویم لیں اور ہم ان کی ویاکھیا جو ہے، ان کا جو پریپیش ہے اور ان کا آگے کتنا ان کو وہ لاگو ہم کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو صاف کر دیں۔ اب آئیے آپ کے سوال پر۔ تو 3 باتیں کلیئر ہو گئی کہ غزوہ، اچھا اب ایک حدیث آتی ہے۔ اب ہمارے دوست جو ہیں ان کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث، اور حدیث میں بھی کیونکہ کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں، جس میں آپ حدیث قدسی کہتے ہیں، آپ حدیث کو، آپ ایک حدیث کو حدیث ضعیف کہتے ہیں۔ میں فی الوقت ان 2 اصطلاحات کا استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں۔ دیکھیے حدیث جو ہے وہ پرافٹ محمد کا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یعنی ان کا کتھن، ان کے دوارا کی گئی کریا، ان کا فعل، ان کا جیون، ان کے جیون پدھتی، جیون شیلی اور جیون میں کیا گیا ہر کام، اس کا ریکارڈ، اس کا ریکارڈ جو ہے اس کو اسلام میں سرکشت کرنے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ رکھا گیا ہے جس کی دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کیسے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک ہمارے ہاں ایک شبداولی چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال۔ اسماء اصل شبد ہے اسم، اسم کا ارتھ ہے نام، یعنی میرا نام، ان کا نام عبدالحی ہے، میرا نام خواجہ افتخار احمد ہے، یا کسی کا نام رام لال ہے، نام پہلی چیز ہے۔ اس کو جب ہم لے جاتے ہیں پلورل میں تو وہ اسم سے بن جاتا ہے اسما۔ الرجال کا جو لفظ ہے عربی میں جب الف لام کسی لفظ کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے تو آپ سب لوگوں کو یہ سمجھنا انیواریہ ہے کہ اس کے لگنے سے وہ استھتی جو ہے یا وہ بات اس کی ایک وشیش بھومکا بن جاتی ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھیے، الف لام الرجال، اس میں جو ایل کی ساؤنڈ ہے وہ سائلنٹ رہتی ہے۔ الرجال، رجال لفظ ہے رجل سے، رجلن سے کہتے ہیں اس کو، رجل کا مطلب ہے آدمی، الرجال کا مطلب ہے بہت سارے آدمی۔ تو اسماء الرجال یہ ہمارے ہاں ایک حدیث کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتھنوں کو ریکارڈ پہ رکھنے تاکہ آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کو جہاں ان کو لاگو کرنا ہے اس کو وہ لاگو کریں، اس کے لیے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں کئی کیٹیگریز ہیں عبداللہ صاحب۔ اس میں میں اس کو شروع کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، یعنی جو ازواج مطہرات ہیں۔ ازواج مطہرات کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں۔ یہ شبد اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ سکیں۔ آپ کی جو بیویاں ہیں، امیجیٹ سورس جو ہے آپ کے حوالے سے وہ ازواج مطہرات بنتی ہیں، جس میں خاص طور سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ سب سے بڑا سورس بنتی ہیں، کیونکہ تقریباً 2000 سے زائد احادیث ہیں جو آپ سے نقل کی گئی ہیں۔ اور حضرت عائشہ جو ہیں، کیونکہ آپ کی عمر جو ہے وہ نکاح کے وقت اس میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا فاصلہ تھا، تو آپ کے وصال کے بعد تقریباً 50 برس جو ہیں آپ حیات رہی ہیں، یعنی آپ زندہ رہی ہیں، اور اس کے ذریعے سے 50 سال تک علم کا سلسلہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سلسلہ، ان کی تصدیق کا سلسلہ آپ کے ذریعے سے جاری رہا ہے۔ نمبر 2، صحابہ کہتے ہیں انگریزی میں کمپینین کو، ساتھی کو، ہیں، اور کیا کہتے ہیں آپ کے جو ہے صحابہ اور کمپینین، یہ 2 شبد ہمارے سے اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اب صحابہ میں بھی کیٹیگریز ہیں۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے ساتھی ایسے ہیں جن کا شمار ہوتا ہے عشرہ مبشرہ میں۔
عشرہ مبشرہ کا مطلب ہے وہ 10 لوگ جن کی بشارت، یعنی جن کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا، یعنی پوری کائنات میں جتنے بھی انسان آئیں گے ان میں صرف یہ 10 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ یہ سورگ میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ تو یہ تیسرا سورس ہوتا ہے جن کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی بات ہم تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد میں پھر آتے ہیں اور بہت سارے کمپینینز ہیں، ان کمپینینز میں سے میں شارٹ کر رہا ہوں بات کو۔ ایک حضرت ابو ہریرہ ہے، اس کنٹیکس میں ان کا ذکر ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے جو کہ آپ کے توسط سے ہم تک پہنچتی ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ جو نہایت، یعنی صحابہ کرام میں جن کا مرتبہ جو ہے نہایت بلند عرفہ اور اعلیٰ ہے، ان سے یہ منقول ہے کہ اگر میں حیات رہتا، اگر میں حیات رہتا مطلب اگر میں زندہ رہوں، تو حدیث کس آ رہی ہے؟ آپ کی زندگی میں، آپ کے سامنے ابھی آپ حیات ہیں، اور اللہ کے رسول کی بات پر صحابہ کرام میں سے ایک جلیل قدر صحابی جو ہے حضرت ابو ہریرہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں زندہ رہتا یا میں زندہ رہوں اس وقت تک جب کہ یہ غزوہ سندھ وجود میں آئے، تو میں کاش میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو سکوں۔ اب ہمارے سننے والوں کو جو بات سمجھنی ہے، یہ آپ موجود ہیں، آپ کی حدیث موجود ہے، وہ شخص جو نقل کرنے والا ہے وہ موجود ہے، اور اس کی خواہش موجود ہے۔ ایک شخص کی کتنی عمر ہوتی ہے عبداللہ صاحب؟ 100 برس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی زندگی اور اس کے بعد کا وصال کا وقت جب تک حضرت ابو ہریرہ حیات رہے ہیں، اگر اس سارے وقت کو جوڑ لیا جائے تو یہ جو بات کہی گئی، اس بات کو، یہ تو بات وہاں ختم ہو گئی۔ یہ بات چلی کہاں آگے؟ اس کو کیوں چلایا گیا آگے؟ اس کا مطلب یہ کہ غزوہ ہند جو ہے یا تو اللہ کے رسول کی حیات میں ہونا تھا، یا اتنے وقت میں ہونا تھا جس کی طرف اشارہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ کر رہے ہیں کہ میں زندہ رہوں تو میں اس میں شریک ہوں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اس کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ اب آئیے آپ اصل مدعے پر جس کو آپ نے آج اٹھانا ہے، دارالعلوم دیوبند۔ جی میں ذرا سا اسی سے ایک سوال اور میرا جڑا ہوا ہے کہ اس سلسلے میں جو غزوہ ہند جو نام پڑا، تو غزوہ ہند چونکہ غزوہ اور ہند سے جڑا ہوا ہے، تو یہ اس وقت بھی لیا گیا تھا، یہی نام تھا، یا اس وقت کسی اور نام سے اسے کہا گیا تھا؟ اس پر ذرا سا۔ ہاں، میں اس طرف بھی آ رہا تھا۔ ایسا ہے کہ اب غزوہ ہند، اس میں اختلاف ہے۔ کوئی سندھ کا نام لیتا ہے، اور آپ جب دیکھیں گے ہند کی جو ویاکھیا ہے یا اس کا جو ایکسپلین کی اس کو کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے، تو ہند کو سندھ سے جوڑ کر کی گئی ہے۔ یہ ذہن میں رہے بات لوگوں کے۔ اس کے بارے میں ایک جو رائے دوسری آئی، اس کا تعلق ہے دارالعلوم دیوبند سے۔ اس سے آپ کے سوال کی وضاحت ہو جائے گی۔ 2008 میں دارالفتہ کہتے ہیں اس سنستھا کو جس میں مفتی بیٹھتے ہیں، اور جب ان کے سمکش کوئی پرشن لایا جاتا ہے، کوئی سوال لایا جاتا ہے، تو اس سوال کا جو قرآن کی نظر میں اور سنت یعنی اللہ کے رسول کی زندگی اور ان کی جو کتھن ہے ان کو سامنے رکھ کر، اور جو اس پر انٹرپریٹیشنز اس وقت موجود ہیں، ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک رائے دی جاتی ہے، ایک اوپینین دیا جاتا ہے۔ اوپینین ایک شخص کا ہو سکتا ہے، ایک مفتی کا ہو سکتا ہے، اور اوپینین جو ہے وہ اجماع کی شکل میں، کنسنسس کی شکل میں ایک گروپ کی اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی فتویٰ اور اس کا جواب کنفائنڈ ہوتا ہے سوال کی نوعیت پر۔ سوال کیا ہے؟ یعنی اگر اسی کے بارے میں آپ 10 سوال اور کریں گے تو ہر سوال کا جواب اس کانٹیکسٹ میں ہوگا۔ یہ بات بھی ہمارے ناظرین کو کلیئر ہونی چاہیے۔ اب اس فتوے کے جب فتویٰ پوچھا گیا تو اس میں غزوہ ہند کے بارے میں معلوم کیا گیا، تو دارالفتہ دیوبند نے جو اس کی اخلاقی، شرعی اور دینی ذمہ داری تھی اور ہے، اس نے اس سوال کے جواب میں یہ بتا دیا کہ یہ احادیث ہیں اس حوالے سے، مگر ان میں سے کوئی بھی حدیث جو ہے وہ مستحکم نہیں ہے۔ مستحکم کا مطلب یہ ہے جس پہ کنسنسس ہو، جس پہ سب ایگری کرتے ہوں۔ سب سے مراد سب کا کیا مطلب ہے؟ اس ارتھ کو بھی سمجھ لیجئے۔ اسکولز آف تھاٹ،
اسلام کے جتنے بھی اسکولز آف تھاٹ ہیں ان سب کی سہمتی اس پر ہونا انیواریہ ہے. یعنی مانیتا اس کی نہیں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. تو ایک پرشن کے اتر کے طور پہ انہوں نے اس پر کوئی نوٹ نہیں دیا، انہوں نے صرف اس حدیث کو اس کے جواب میں لکھ کر جو ہے جواب دے دیا. اس میں آپ کہیں جا کے مجھ سے بعد میں پوچھیں گے، مگر میں اس کو اسی وقت پہ لینا چاہتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کی کمی کیا رہی اور یہ غلط فہمیوں کو زمین کہاں سے ملی؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے، جو سینسٹیو سبجیکٹس ہوتے ہیں، جس میں حساسیت ہوتی ہے، سینسٹیوٹی ہوتی ہے، ایسے سبجیکٹس کو ایک تو یہ ہے کہ لینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جواب بھرپور دیا جانا چاہیے. تیسری یہ ہے کہ اس میں ایک اپلیکیشن آف مائنڈ بھی ہونا چاہیے کہ اس میں سے کوئی فتنہ تو نہیں جنم لے گا. یہ فتنہ کوئی فساد کی شکل تو نہیں لے گا. یہ معاشرے میں کوئی بدگمانی تو پیدا نہیں کرے گا. اس سے جو ہم اکثریت اور اقلیت کے ہمارے رشتے ہیں، سر چولی دامن کا ہمارا ساتھ ہے، ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا، کہیں اس میں کوئی ایسی مانسکتا تو جنم نہیں لینے لگے گی جس سے کہ یہ رشتے ہی خراب ہونے شروع ہو جائیں اور ایک مذہب کا آدمی دوسرے مذہب کے آدمی کی طرف جو ہے ایسے دیکھنا شروع کرتے. یہ پارٹ تھا اس جواب میں، یعنی اس فتوے میں عبدالحی صاحب میں آن ریکارڈ بڑے مؤدبانہ طریقے سے اپنے تمام علماء دیوبند کا مکمل احترام کرتے ہوئے اور دارالعلوم دیوبند کا خود بحیثیت ادارہ اور بحیثیت تحریک اور بحیثیت اس حوالے سے کہ ہماری قومی جد و جہد تحریک آزادی میں جو اس کا مقام ہے، اس کے بارے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جب لوگ اس پر کوئی سوال اٹھانا شروع کریں تو پہلے اپنے گہوار میں دیکھیں اور اس کردار کو بھی تھوڑا پڑھ لیا کریں کہ کس کے بارے میں کیا سوال آپ اٹھا رہے ہیں. فٹ نوٹ ہونا چاہیے تھا اس جواب میں، اس فتوے میں فٹ نوٹ ہونا چاہیے تھا. آج 15 سال گزر گئے عبدالحی صاحب، وہ فٹ نوٹ اگر ہوتا تو شاید یہ دقتیں پیدا نہیں ہوتی. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں دارالعلوم دیوبند کی اس وقت کی قیادت سے، چاہے اس کا تعلق حضرت ارشد مدنی صاحب سے جو ہے مدد اللہ العالی سے ہو، یا اس کا تعلق جو ہے ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جو اس وقت کے وائس چانسلر ہیں مولانا ابوالقاسم نعمانی مدد اللہ العالی سے ہو. یہ دو بڑی مقتدر شخصیات ہیں جن کا معاشرے میں بے پناہ احترام ہے. ان کا جو ان سے یہ درخواست کرتا ہوں ان کے ایک چھوٹے ہونے کے ناطے کہ از راہ کرم جو کام 2008 میں نہ ہوا اس کام کو 2024 میں کروا دیا جائے، اور ایک فٹ نوٹ جو ہے اس حوالے سے یہ واضح کر دیا جائے کہ ہماری سمجھ کے مطابق، میں مضمون بھی رکھ رہا ہوں، ہماری سمجھ کے مطابق یہ کہا گیا کہ 711 اور 713 عیسوی کے درمیان جس وقت محمد بن قاسم نے ہندوستان پر حملہ کیا ہے، وہ 2 سال کی مدت جو ہے اس میں تعین کیا ہے اس تشریح کے مطابق غزوہ ہند کا. تو اس اعتبار سے بھی اگر غزوہ ہند جو ہے یہ سمجھ درست ہے، میں اس پر کوئی نہ ہاں کہتا ہوں نہ اس پہ نہ کہتا ہوں، مگر میں اس کو مفروضے کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سمجھ اور یہ تشریح درست ہے تب بھی 711 سے 713 تک محمد بن قاسم کے دور میں یہ غزوہ ہند جو ہے یہ مکمل ہو چکا. لہذا اس کے بعد میں اس یہ کبھی آگے لاگو ہوگا، یہ بحث جو ہے یہ بحث برائے بحث ہے اور یہ غلط بحث ہے، اس کی نہ زمین ہے نہ اس کی بنیاد ہے. یہ چیز بھی بڑی واضح طور پہ کلیئر لوگوں کو ہو جانی چاہیے. اب ایک پہلو عبدالحی صاحب اور بھی ہے جس کو بھی یہاں ذکر لانا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. یہ بات میں اپنے سیدھے اپنے ہندو بھائی بہنوں سے کہہ رہا ہوں. اب سیدھے میں آپ سے سیدھی بات کر رہا ہوں. دیکھیے ہم ہندو مسلمان کیسے ایک دوسرے کے ساتھ صدیوں سے رہ رہے ہیں. آپ وہ سناتن دھرم کے ماننے والے ہیں جس نے اللہ کے رسول کی زندگی میں پہلی مسجد بنائی. ہمارے آپ کے رشتے وہاں سے شروع ہوتے ہیں. یہ وہ ملک ہے، یہ میرا وہ وطن عزیز ہے، اور یہ میرے سناتن دھرم کے ماننے والے وہ بھائی بہن ہیں جن پر میں گورو کرتا ہوں، جن کے لیے میں لڑتا ہوں، کہ جنہوں نے جب کعبہ بدلا، کعبے کا رخ ایک وحی کے تحت بدلا، یعنی وہ رخ جو ہے بیت المقدس سے لے کے ہٹ کر اور وہ حرم شریف جو ہے مکے کے اندر منتقل ہوا، مکہ مکرمہ کی طرف. تو اس کے بعد میں اس ملک نے اس کعبے کے رخ کو تبدیل کیا. وہ کرنے والے کون تھے بھائی؟ سناتن دھرم اتنا وسترت مذہب، اتنا وشال، اتنا ادار مذہب،
اس میں سے کچھ لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھے شرم آتی ہے ان پر. یہ غلط چیز ہے, نہیں ہونی چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسی زمین, ایسی جگہ, ایسا وطن, ایسے دھرم کے ماننے والے لوگ, ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر قابو پائیں. جیسے میری بحیثیت ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے, اور میں اس ذمہ داری کو الحمدللہ نبھاتا ہوں کہ اگر میرا کوئی مسلمان یا میرا کوئی مسلم بھائی کوئی بات غلط کرتا ہے تو میں یہ نہیں سوچتا کہ کیونکہ مسلمان ہے مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. جو غلط ہے, اس کا نام رام لال ہے تو غلط ہے, اس کا نام محمد ہاشم ہے تو غلط ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک پہلو اور بھی ہے جس کو عبداللہ صاحب ضروری ہے, پھر آپ کے سارے سوال میں لے لیتا ہوں, اور وہ پہلو یہ ہے کہ یہاں تو ہم رہتے آ رہے ہیں, جی آج بھی رہ رہے ہیں اور گھل مل کے رہ رہے ہیں. تھوڑی بہت شکایتیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. تھوڑا باہر چلتے ہیں. اسلام کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ یہ بھی ہندو بھائیوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اسلام کو سب سے ادھک کون جانتا ہے؟ وہ جو اس قرآن کی بھاشا کو جانتا ہے, وہ جو حدیث کی بھاشا کو جانتا ہے. سب سے زیادہ وہ کون ہیں؟ وہ تو عرب ہیں. پورا اتہاس اٹھا لیجئے, عربوں نے ہند کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ, بھارت کے ساتھ اپنا ساتھ جب سے جوڑا ہے, اور وہ جوڑا پری اسلامک پیریڈ سے ہے, پوسٹ اسلامک پیریڈ میں بھی ویسے ہی چل رہا ہے, اس پر کبھی انہوں نے ریویو نہیں کیا. ان کی محبت کا اس زمین سے تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ہے کہ مجھے ہند سے بھینی بھینی ہوائیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک اس کا تعلق ہے. تو اس کو کیسے نبھا رہی ہے عرب دنیا؟ آج گلف کنٹریز میں, خلیجی ممالک میں کتنے ہمارے ہندوستانی بھائی کام کر رہے ہیں. عبداللہ صاحب اور میرے ہندو بھائی بہن اس بات کو سنیں اور سمجھیں اور اپنے اندر اتاریں. 1 کروڑ بھارتی ہے جو آج گلف میں کام کر رہا ہے. میں بات کہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ اسلام کو سمجھنے والے عربوں سے آگے کون ہیں؟ ایک سڑک پہ چلتا ہوا بھی آدمی جو قرآن کو سمجھتا ہے, کیونکہ اس کی زبان ہے وہ. ہمارا عالم دین بھی جو ہے اس کو کتنا سمجھ پاتا ہے, اس پہ بہت سارے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. لہٰذا اگر غزوہ ہند کس کی ذمہ داری ہوتی؟ عربوں کی ہوتی نا بھائی, سب سے پہلے تو ان کی ہوتی. تو کون سا عرب ہے جو غزوہ ہند کی بات کر رہا ہے؟ ایون جو ایکسٹریمسٹ ہیں, آن ریکارڈ آئی ایم سیئنگ اٹ, جو ایکسٹریمسٹ ہیں, جو فینیٹک ہیں, جو فنڈامنٹلسٹ ہیں, جو مختلف اسلامی ناموں کے حساب سے دنیا بھر کے اندر اس وقت چل رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں, یہاں مارا ماری ہو رہی ہے, وہاں مارا ماری ہو رہی ہے, ان میں سے انگریزی میں کہتا ہوں there is not a single one, there is none rather to ever have said کہ before us is غزوہ ہند, ہم ہندوستان کو فتح کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اس کی کوئی بیس نہیں ہے عبداللہ صاحب, اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو یہ تفصیل ہے. اب آپ کے سوالات. جی میں بہت مختصر طور پر آپ سے آپ سارے سوال کر لیجیے, یہ ضروری تھا جواب چاہوں گا پلیز. جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ ہمارے سامنے قرآن ہے اور احادیث ہیں, لیکن احادیث مختلف ذرائع سے آئی ہیں, تو اور ان میں مضبوط بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں, ان کو خود فقہا نے ترتیب دیا ہے. تو کیا اب آج کے دور میں اجتہاد کے ذریعے کمزور احادیث کو الگ اور مضبوط احادیث کو علیحدہ کیا جائے؟ کیا اجتہاد کے ذریعے ایسا ممکن نہیں ہے؟ اس میں تو میں سمجھتا ہوں اس میں اجتہاد کا کوئی مضمون ہی نہیں ہے جی. اس میں فوکس کا مضمون ہے, ترجیحات کا مضمون ہے نا, اور تفریق کا ہے. یہ احادیث ہیں جس پر تمام امت کا, یعنی مسلمس اکراس دا ورلڈ ہے نا, ان سب کا اجماع ہے, اتفاق ہے. یعنی کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہو ان احادیث کو مانتا ہے. یہ حدیث, یہ غزوہ ہند کا معاملہ اس میں شامل نہیں ہے. پہلی بات تو ہمارے ہندو بھائی یہ سمجھ لیں کہ جن حدیث پر کنسنسس ہے تمام اسکولز آف تھاٹ میں, اس میں یہ حدیث ضعیف ہے. ضعیف عربی کا لفظ ہے, فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتے ہیں کمزور. کمزور کا مطلب ہے کہ اس کا جو سروت ہے, اس کا جو سورس ہے, یہ اسماء الرجال کی جو میں نے بات کی تھی, ان لوگ معلوم چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا, یعنی صحابی ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابیوں کو دیکھا, یعنی وہ تابعین ہیں. وہ لوگ جنہوں نے نہ صحابہ کو دیکھا نہ تابعین کو دیکھا, جنہوں نے تابعین کو دیکھا وہ تابعین ہے. اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے. اب اگر ایک بات جو زبان سے کہی گئی ہے وہ 4 منہ سے نکل کے آتی ہے,
اگر براہ راست آتی ہے تو سب سے زیادہ مضبوط ہے اور ریلائبل ہے، اوتھینٹک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی کیٹیگری ہے سیکنڈ جنریشن سے آتی ہے، تھرڈ جنریشن سے آتی ہے، تو وہ ویک الفاظ یہ ایک نیچرل ہیومن کورس ہے کہ ایک آدمی جب ایک بات کو کہتا ہے تو دوسرا اس کو جب دہراتا ہے تو ایگزیکٹلی سیم لینگویج نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی کا امکان موجود رہتا ہے۔ ایک فرق میں آپ سے ہاں، یہ تو اس لیے جو یہ ضعیف جو حدیث ہے، حدیث ضعیف جس کو ہم کہہ رہے ہیں، جب حدیث ہی کمزور ہے، اس کا سروت ہی کمزور ہے، اس کا سورس ہی درست نہیں ہے، اور یہ میں عبدالحی صاحب میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں، نہ مجھے اور آپ میں سے کسی کو یہ کہنے کا ادھیکار ہے، میں تو صرف وہ کہہ رہا ہوں جو زمین پر ہے، ہے نا۔ تو اگر وہ تمام فقہا کے نزدیک، یعنی جو جیورسٹس ہیں اسلام کے، جو انٹرپریٹرز ہیں، جو امامز ہیں ان کے نزدیک، اور جو ہمارے آج کے علماء ہیں، ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے، تو آپ کا سوال بڑا درست اور حق و جانب ہے کہ ایسی تمام احادیث پر آج کے علماء کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے، ان کو علیحدہ سے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اور وہ تمام نہ صرف یہ حدیث بلکہ وہ تمام احادیث جو ہیں جن سے کہ کسی بھی قسم کا ایسا کنفیوژن یا ایسا میسیج یا ایسا انفرنس جو ہے نکلتا ہے جس سے کہ معاشرے کے اندر اسلام کو لے کر ایک ایسی چھوی بنے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ شرما جی کی تلاش جاری ہے اور جہاں شرما جی ملیں گے ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ جو چھوی بن رہی ہے، یہ میں بلنٹ آدمی ہوں اس لیے میں کھل کے بات کہہ دیتا ہوں، یہ جو چھوی بن رہی ہے اس چھوی کو کون مٹائے گا؟ جو چھوی بالکل غلط ہے، جس کی نہ کوئی بیس ہے، جس کا نہ کوئی آدھار ہے، جس کا نہ کوئی اتہاس ہے، تو کس کی ذمہ داری؟ ایک فرق میں آپ سے اور سمجھنا چاہوں گا، شروع میں آپ نے اس بارے میں کچھ کہا لیکن بہت صاف نہیں ہو پایا جیسا میں محسوس کرتا ہوں۔ کر لیجئے جس وقت حضور نے یہ فرمایا کہ صرف اس کی بات آئی غزوے، جی ہاں، اور وہاں پر آپ نے کہا کہ سندھ بھی کہتے تھے اور ہند بھی، حالانکہ سندھ اور ہند اس میں ڈال ہے، عربی میں ڈال نہیں تھا، جی ہاں، تو اس کا جو فرق ہے وہ اس وقت کی بات تھی، اور آج ہندوستان الگ مطلب ایک حصے کو کہتے ہیں، اس وقت نہ بنگلہ دیش تھا نہ پاکستان تھا، یعنی بر صغیر اب ان تین ملکوں پر، تو وہ کون سا حصہ کچھ آپ بتائیں گے؟ کہ عبداللہ صاحب میں تو آپ کی بات کو تھوڑا بڑھا دیتا ہوں۔ جی اکھنڈ بھارت پہ جائیے آپ، پراچین بھارت پہ جائیے آپ، اس میں شارٹ کٹ سے مت چلیے۔ وہ بھارت جس میں لنکا بھی ہے، جس میں افغانستان بھی ہے، جس کے اندر آج کا پاکستان، آج کا بنگلہ دیش بھی ہے، اس پورے خطے کو لیجئے آپ، اس پورے خطے میں اس انٹرپریٹیشن اور اس فتوے کے مطابق غزوہ ہند ہو چکا، اور کیا کہتے ہیں 711 سے 713 میں وہ چیز ہو کے ختم ہو چکی۔ تو اس لیے اس میں جانا کہ ایگزیکٹلی اس کی جو ٹیریٹوریل باؤنڈریز تھی جو آپ جاننا مجھ سے چاہتے ہیں کہ وہ ٹیریٹوریل باؤنڈری میں کیا لنکا شامل ہے، کیا افغانستان شامل ہے، کیا آج کا پاکستان بنگلہ دیش شامل ہے، یا وہ ہندوستان شامل ہے جو آج جس کی ٹیریٹوریل باؤنڈریز آت ہیں، میں اس ڈیبیٹ میں نہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، نہ خود لے جانا چاہتا ہوں، نہ کسی اور کو اس میں بھرمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں اکھنڈ بھارت مان لیجئے آپ، اکھنڈ بھارت مانیے، اور اکھنڈ بھارت کے اندر یہ کام ہو چکا، جو چیز وجود میں ہی نہیں ہے۔ حالانکہ میرا موقف وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، کیونکہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث جو ہے وہ میرے عقیدے کا حصہ بنے یا نہ بنے، یہ اختیار میرے پاس محفوظ ہے۔ میں نے پہلی بات آپ سے بات شروع میں کہی، میں اس کو پھر دہراتا ہوں، غزوہ مطلب ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد سویم اپنے آپ اپنے جسم اطہر کے ساتھ میں بنفس نفیس میدان جنگ کے اندر موجود ہیں، اس کی امامت فرما رہے ہیں، اس کے لیے غزوہ استعمال کیا گیا۔ اور میں یہاں کہتا چلوں، آپ کی حیات طیبہ کے وصال کے بعد پوری اسلامی اور مسلم تاریخ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان تمام جنگوں کو غزوہ ان میں سے کسی کو نہیں کہا گیا۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ خندق ہے، اور اس طرح کی بہت سی جو غزوے ہیں جن میں آپ شریک ہیں، لیکن آپ کی حیات طیبہ کے بعد جنگیں ہیں، جہاد ہے، غزوہ نہیں ہیں۔ اور ہندوستان کا جو ایک تعلق ہے اس میں دیکھیے، ہمیں کبھی بھی گفتگو میں اپنے کانسٹیٹیوشن اور اپنے سمویدھان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جو ہمارا پریمبل ہے
وہ اس پریمبل میں ہندوستان میں رہنے والا بسنے والا ایک ہر لیجیٹیمیٹ سٹیزن جو ہے اس کا اسٹیٹس جو ہے سیم ہے. ہمارے ہاں لیئرز نہیں ہیں کہ یہ یہاں ہے یہ پھر یہاں ہے پھر یہاں. ہمارے ہاں اسٹیٹس سیم ہے سب کا. کانسٹیٹیوشن بیفور دی لا آف دا لینڈ ایوری سٹیزن آف انڈیا enjoys the same rights, have the same set of duties, have the same responsibilities. یہ بڑی کلیئرٹی ہماری چیز میں. تو وہ ملک جس کے اندر اسلام کی تبلیغ کا مرکز ہے، وہ ملک جس میں حکومت الہیہ کے ماننے والے جماعت اسلامی کے لوگ کھل کر کام کر رہے ہیں، جو مصر میں جس میں 97% مسلم آبادی ہے، وہاں قید و بند کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے. ان کا جو صدر الیکٹ ہو کے آیا تھا سعید مرسی نام تھا، کیا جی سعید مرسی نام تھا نا، ان کا جو صدر الیکٹ ہو کر آیا تھا ڈیولی، اس کو تختہ دار پہ پہنچا دیا گیا. میرے اس وطن عزیز میں کوئی مجھے بتائے تو صحیح آ کر، میں اس پہ غور کیوں نہ کروں، میں اس کا گان کیوں نہ کروں. میرے اس وطن عزیز میں تو کوئی مثال نہیں ہے ایسی. تو سر یہ ذرا سا مجھے ایک میں آخری سوال ہی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے. جی اب ساری باتیں ہیں، یہ تو بالکل صاف ہو گیا ہے کہ آج کا ہندوستان جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں تھا، اس وقت بھی نہیں تھا، پھر وہ بات ختم ہو چکی ہے. اب اس کو اٹھانا اننیسیسری تنگ نظری اور تنگ ذہن کا کام ہے، تو وہ لوگ جو ہے اس کو پیدا کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ اس میں نہیں جانا چاہیے. یہ تو خیر آپ نے بتایا ہی. لیکن جو آج سبھی لوگ اپنا رہے ہیں، کمیونیکیشن کا نظام ہے، ترسیل کا نظام ہے، بہت آگے تک جا رہا ہے اور چلا بھی گیا ہے. کیا ابھی ان مدارس میں کو احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس کا جو جدید نظام ہے اس کو اور زیادہ اہمیت کے ساتھ اور زیادہ توجہ کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے؟ یہ میں دیکھیے، میں اب کچھ وقت کے بعد اس پر لکھنے بھی جا رہا ہوں تفصیل سے، لیکن آپ نے کیونکہ سوال پوچھا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. درس نظامی جو ہندوستان کے تمام مدارس میں اس وقت رائج ہے، اس میں کچھ پلس مائنسز ہیں. کہیں پر انگریزی اچھی سے پڑھائی جا رہی ہے، کہیں پہ میتھس بھی اچھا پڑھایا جا رہا ہے، کہیں پہ بالکل نہیں پڑھایا جا رہا. ایک چیز اقلیتوں کو ہمیشہ دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اقلیتوں کے حوالے سے میجورٹی میں جہاں پوائنٹس آف اسٹرینتھ رہتے ہیں، اچھا پہلو رہتا ہے، وہاں کچھ شکوک و شبہات بھی رہتے ہیں. جی یہ ایک زمینی واستوکتا ہے، سچائی ہے، حقیقت ہے. اس کو سویکار کرتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ایسی صورتحال میں ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ایسا کچھ ضرور کر دیں جس سے کہ فضا جو ہے وہ صاف ہو جائے. اس فضا کو صاف کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور وہ لازم ہے. کہیں نہ کہیں اس فضا کو ہم صاف کرنے میں کم رہ گئے ہیں. سوال آپ کا تعلق رکھتا ہے مدارس میں جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، اس سے متعلق. میرا کہنا یہ ہے کہ آج ہمارے مدارس میں اس دور کی تاریخ سن 47 سے لے کے ابھرتا ہوا ہندوستان، اس دور کی تاریخ کو اب فوکس میں جانا چاہیے. ماضی سے ہٹ کے ہمارا اپروچ ہسٹری اور تاریخ کے معاملے میں فیوچرسٹک ہو جانا چاہیے. اس پر جو ذمہ داران ہیں مدارس کے، اس پر وہ توجہ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج عالم دین میری نظر میں سب سے زیادہ پروگریسو اور ترقی یافتہ شخصیت ہونی چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2-3 چیزیں جو ہیں ان سے ان کی آگاہی ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ مدارس جو ہیں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں جو ایک تو پریمبل کو بہت فوکس میں لا کے پڑھائیں، اور اس کے علاوہ جو رائٹس، ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہیں ان کو اپنے سلیبس میں شامل کر لیں. اور ہمارے اس بچے کو جو وہاں سے عالم دین ہو کے، حافظ بن کے، قاری بن کے، محدث بن کے، مفسر بن کے جو نکلتا ہے، اسے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی پوری جانکاری ہونی چاہیے. یہ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں. تیسری بات یہ ہے، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، دیکھیے اس وقت جو ہے جو مینجمنٹ ہے نا، مینجمنٹ کی جو اپروچ ہے لیٹسٹ، اس کو کہتے ہیں بیہیویئرل اپروچ اور ہیومن ریلیشنز اپروچ. یعنی انسان کی شخصیت پر، اس کے کردار پر، اس کے فکر پر جو ہے وہ کام کیا جائے تاکہ وہ ادھر سے ادھر نہ چلی جائے. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے دینی مدارس کے اندر جو ہے وہ یہ تعلیم بھی دی جانی چاہیے. اور وہ کیسے دی جائے گی؟
دو مضمون بڑے اہم ہیں آج کے دور میں. ایک مضمون ہے جو انڈیویجول سائیکی کو یعنی ذاتی نفسیات کو، ایک فرد کی نفسیات کو پڑھنے میں مدد کرتی ہے، A to Z، اس کو ہم سائیکالوجی کہتے ہیں. دوسرا ہے جو گروپ بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، اس کو ہم عبداللہ صاحب سوشیولوجی کہتے ہیں. تھوڑا تھوڑا سا کمپوننٹ ان دو مضامین کا بھی جو ہے ہم کو اس میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ مدارس کے حوالے سے جو سلیبس کو لے کر جو بدگمانیاں ہیں. اور آخری بات میں یہ کہتا چلوں، بہت پرانا ہو گیا درس نظامی، بہت پانی بہہ چکا. اب علماء حق کو بیٹھنا چاہیے اور آج کے تناظر میں اپنے سارے کے سارے سلیبس کے نظام پر جو ہے وہ دوبارہ سے نظر ثانی کرنی چاہیے. ایک سوال آپ نے بیچ میں پوچھا، آپ کے اس حصہ تعارف کا کہ وہ جو ویب سائٹ پر دارالعلوم دیوبند کے جو یہ حدیث موجود ہے، میں نے درمیان میں گزارش کی اور میں اس پروگرام کے اختتام کو اسی گزارش پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی جو ہماری معتبر اور مستند قیادت ہے، ان سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ وہ اذرائے کرم اس کے ساتھ فوٹ نوٹ لگا دیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے جس کے حوالے سے یہ ساری تفصیل میں نے آپ سے کی ہے. ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، بات چیت کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے ہمارے مسائل کے اور سماجی جو اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے غزوہ ہند سے متعلق میں سمجھتا ہوں بہت حد تک آپ خواجہ صاحب سے بات چیت میں چیزیں صاف ہو گئی ہیں. ناظرین، اسی طرح کے کسی اہم موضوع کے ساتھ ہم اگلے ہفتے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں.